ورلڈ ٹور کے معزز مہمانوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ دوستو، ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو دنیا کا چھوٹا مگر معیشت کے اعتبار سے دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسمال کنٹری بگ ہارٹ۔ اس ملک کی کرنسی دنیا کی سب سے مضبوط ترین کرنسی ہے۔ ملک کی تقریباً 73% آبادی کا وزن اوور ویٹڈ ہے، یعنی کہ یہاں پر بہت ہی زیادہ موٹے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ملک کی 70% آبادی غیر ملکیوں پر مشتمل ہے اور اس ملک میں پانی کی بھی بہت زیادہ کمی ہے۔ اس ملک میں الحمرا ٹاور دنیا کا 15واں بلند ترین مجسمے والا ٹاور ہے۔ یہ وہ پہلا ملک تھا جس نے 2006 میں اونٹوں کی دوڑ کو قانونی حیثیت دی۔ اس ملک میں رمضان کے مہینے میں دن کے اوقات میں کھانا پینا اور اونچی آواز میں موسیقی بجانا، عوام میں ناچنا غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ تو دوستو، اس ملک کا نام ہے کویت۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام معزز مہمانوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو باقاعدگی سے مل سکے۔ کویت کا مکمل نام دولت الکویت ہے۔ یہ مشرقی وسطی کا ایک عرب ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت کویت شہر ہے۔ یہ مشرقی عرب کے شمالی کنارے میں خلیج فارس کے سرے پر واقع ہے، جس کی سرحد شمال میں عراق، جنوب میں سعودی عرب سے ملتی ہے۔ کویت کی ایران کے ساتھ سمندری سرحدیں بھی ملتی ہیں۔ کویت کی ساحلی لمبائی تقریباً 500 کلومیٹر جو کہ 311 میل بنتی ہے۔ ملک کی زیادہ تر آبادی دارالحکومت اور سب سے بڑے شہر کویت سٹی میں رہتی ہے۔ یہ 17,818 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ایک شہر ہے۔ یہ ملک رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 192 نمبر پر آتا ہے، جو 6 صوبوں پر مشتمل ہے۔ اس ملک کی کل آبادی تقریباً 5 ملین افراد پر مشتمل ہے، جس میں خواتین کی تعداد 38.68 جبکہ مردوں کی تعداد 61.32% ہے۔ کویت کا پاکستان سے فاصلہ 2,290 کلومیٹر جبکہ بھارت سے اس کا فاصلہ 3,203 کلومیٹر ہے۔ کویت میں پاکستانیوں کی کل تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب جبکہ بھارتی اس میں 9,77,897 کام کر رہے ہیں یا رہتے ہیں۔ اگر بات کی جائے کویت کے لوگوں کی اور ان کے مذہب کی تو مذہب کے حوالے سے تو یہ لوگ مذہب اسلام رکھتے ہیں، جبکہ باہر سے آنے والے 64% لوگ اسلام کو ماننے والے ہیں، باقی 26% لوگ عیسائی، 10% ہندو اور باقی بدھ مت مذہب کے ماننے والے ہیں۔ اگر ٹائم زون کی بات کی جائے تو یہ پاکستان سے 2 گھنٹے جبکہ بھارت سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ اس کا کالنگ کوڈ +965 ہے۔ کویت اس جزیرہ نما ملک کا تاریخی نام ہے جو عرب لفظ کوت سے آیا ہے، اور کوت عرب زبان میں ایک عمارت کو کہتے ہیں جہاں اسلحہ جمع کیا جاتا ہے۔ کوت اس قلعے کو بھی کہتے ہیں جو پانی کے کنارے تعمیر کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں کویت کا نام پہلی بار اسکندر اعظم کے زمانے میں استعمال میں آیا۔ اس نے جزیرہ فیلکا کو بسایا اور اس کا نام ایکاروس رکھا گیا۔ 17ویں صدی اور اس سے پہلے یہ خطہ کرین کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کے معنی ٹیلا کے ہیں۔ جدید کویت کی تاریخ 17ویں صدی کے اواخر اور 18ویں صدی کے آغاز سے شروع ہوتی ہے۔ بنو خالد کا قبیلہ سرزمین نجد سے تعلق رکھتا تھا۔ انہوں نے اس شہر کی داغ بیل ڈالی اور شہر کے اطراف قلعہ کی تعمیر کروائی۔ 19ویں صدی عثمانیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 23 جنوری 1899 میں شیخ مبارک نے برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کا مقصد عثمانیوں کو جنگل سے کویت کو نکالنا تھا۔ شیخ مبارک الصباح کے دور میں کویت میں تعلیمی بیداری پیدا ہوئی۔ سن 1911 میں مدرسہ مبارکیہ کے نام سے کویت کا سب سے پہلا تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا۔ یہ نسبت شیخ مبارک ہی کی طرف تھی۔ انہی کی اعماء پر سن 1914 میں مستشفى امریکہ کے نام سے کویت سٹی میں ایک اسپتال کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ کویت کی پہلی عمارت تھی جس میں مٹی اور لوہے کا استعمال ہوا۔ سن 1915 میں جب شیخ المبارک رحلت فرما گئے تو ان کے بڑے بیٹے شیخ جابر المبارک الصباح ان کے جانشین بن گئے۔ ان کی مدت حکومت صرف 2 سال تھی۔ ان کے بعد ان کے برادر شیخ سالم المبارک الصباح نے تاج و تخت سنبھالا۔ کویت کی تاریخ میں سب سے بڑا مارکہ مارکۃ الحجرہ انہی کے زمانے میں پیش آیا۔
सन 1937 में शेख अहमद जाबर सबा के अहद ही में कुवैत में पहली बार पेट्रोल दरियाफ्त हुआ और 30 जून 1946 को पहली बार पेट्रोल बरामद किया गया। सन 1950 में शेख अहमद अल जाबर साबिक वफात पा गए और अब्दुल्ला अल सालिम अल साबिक कुवैत के अमीर करार दिए गए। ये वो पहले अमीर थे, उन्होंने कुवैत में सियासी जिंदगी को निज़ाम से जोड़ा और यहाँ पर सियासत को एक नया रुख दिया। उन्होंने इसके लिए एक दस्तूर भी वाज़िया किया जिसकी वजह से इन्हें अल-वालिद दस्तूर के नाम से याद किया जाता है। इनके अहद में वसी पैमाने पर तमीराती काम किया गया। अगर बात की जाए कुवैत की मईशत के हवाले से तो कुवैत सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर रखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और यहाँ की 95% से ज़्यादा इनकम तेल से ही हासिल होती है। एक अंदाजे के मुताबिक कुवैत में 10 अरब टन तेल के ज़खायर मौजूद हैं जो दुनिया के कुल ज़खायर का 15% बनता है। ये 55.17 अरब डॉलर का ऑयल और फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करता है और 29.53 अरब डॉलर की अशिया इंपोर्ट करता है। यह दुनिया में झींगे का सबसे बड़ा खरीदार है। कुवैत की कुल जीडीपी 159.687 बिलियन डॉलर है जबकि इसकी पर कैपिटल इनकम $60,000 से भी ज्यादा है। कुवैत की करेंसी को कुवैती दीनार कहा जाता है। इनका एक दीनार पाकिस्तानी 930.86 रुपयों जबकि भारतीय 271.62 रुपयों के बराबर है। इन सब के साथ ये दुनिया की सबसे महंगी तरीन करेंसी है। अगर बात की जाए कुवैत के दिलचस्प हक़ाइक़ की तो कुवैत में रमजान के महीने में पब्लिक प्लेसेस पर खाना खाना, ऊंची आवाज में मौसीकी सुनना और डांस करना सख्ती से मना है। इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले पर सख्त कानून लागू होता है। इसके अलावा शराब बेचने और पीने पर भी सख्त पाबंदी आयद है। इस मुल्क में जमीनी पानी का कोई बहुत बड़ा जखीरा मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ समुद्री पानी को फिल्टर करके इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। इस मुल्क में दुनिया का 23वां बड़ा टावर भी मौजूद है जिसको मुकम्मल करने में 6 साल लग गए थे और 80 फ्लोर पर मुश्तमिल इस टावर की लंबाई 414 मीटर है। कुवैत के शहरी बहुत बड़ी तादाद में अवामी और सरकारी इदारों में मुलाजमत कर रहे हैं जबकि बाद दूसरे ममालिक से आने वाले 80% गैर मुल्की लोग यहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं। मतलब सरकारी नौकरी सिर्फ कुवैत के लोगों को ही मिलती है। कुवैत में 114 मर्दों के मुकाबले में 100 खवातीन पाई जाती हैं। मतलब ये यहाँ मर्दों की तादाद औरतों के मुकाबले में काफी ज्यादा है। कुवैत में छोटी गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये कहना भी बेजा ना होगा कि हर कुवैती के पास अपनी गाड़ी है, इसलिए कुवैत में ट्रेन का निज़ाम अभी तक मौजूद नहीं है। अप्रैल 2006 में कुवैती खवातीन ने पहली बार वोट कास्ट किया जब हुकूमत ने खवातीन के हकूक पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। इसका ज्यादातर रकबा रेगिस्तान पर मुश्तमिल है जबकि सिर्फ 1% रकबे पर ही ज़राअत की जा सकती है। यही वजह है कुवैती हुकूमत अपने काश्तकारों को फसल उगाने के लिए बहुत सपोर्ट करती है और उन्हें कर्जा भी फराहम करती है। समंदर के किनारे और रेगिस्तान होने की वजह से ये मुल्क दुनिया का गर्म तरीन मुल्क है। यहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इसके पास तकरीबन 9 जजीरे पाए जाते हैं। कुवैती सदियों से अपनी रवायात को नहीं भूले, शादियाँ खूब एहतमाम से करते हैं। मेहमानों के लिए मार्की बुक की जाती है। शादी में दोस्तों और रिश्तेदारों को इनवाइट किया जाता है। दुल्हा अपनी रवायती लिबास में मलबूस होता है। हाथों में घड़ी, जेब में पेन और खुशबू का इस्तेमाल हर कुवैती करता है। मर्दों का लिबास गोतर होता है और औरतें स्याह उबाया पहनती हैं। बारात शादी हाल की तरफ निकलती है। रास्ते में कुवैती रवायती अंदाज में खुशी का इजहार करते हैं। मेहमानों का इस्तकबाल माथा चूम कर किया जाता है। बच्चे बड़े हाथ में तलवार और खंजर लिए रक्स करते नजर आते हैं। कुवैत में 1 से जायद शादियां करना मामूल की बात है। ऐसा भी देखने को मिला है कि 2 या 3 सहेलियां एक ही मर्द की दुल्हन बनती हैं और मोहब्बत से जिंदगी गुजारती हैं। अरबी कुवैत की सरकारी और कौमी जबान है जबकि दीगर ममालिक से काम करने की गर्ज से आने वाले लोग अपनी जबानों का इस्तेमाल नहीं करते। अगर बात की जाए मौसम के हवाले से तो कुवैत में इंतहाई खुश्क रेगिस्तानी आबो हवा है। आबो हवा को 4 अलग अलग मौसमों से जाहिर किया गया है।
جس میں لمبی گرم اور خشک گرمیاں اور مختصر سردیاں شامل ہیں۔ کویتی 1962 تک 19 جون کو اپنا نیشنل ڈے مناتے ہیں، لیکن گرم موسم ہونے کی وجہ سے 1963 میں اسے چینج کر کے 22 فروری میں تبدیل کر دیا گیا۔ اونٹ کویت کا قومی جانور ہے اور اونٹوں کی ریس کویت کے لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ پہلے زمانے میں 2 اور 3 سال کے بچوں کو اونٹ پر بٹھا کر ریس کروائی جاتی تھی۔ یہ بچے پاکستان اور سوڈان سے سمگل کر کے لائے جاتے تھے، کیونکہ یہ خطرناک کام تھا، اس میں بچے کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ لہٰذا 2006 میں اونٹ ریس روبوٹ کے ذریعے سے متعارف کروائی گئی۔ فٹ بال کویت کا قومی کھیل جبکہ باز کویت کا قومی پرندہ ہے۔ یہ کویت میں ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے کویت کے سیاحتی مقامات کی تو اس میں اہم مقامات میں کویت ٹاور، الشہید پارک، دی گرینڈ ماسک آف کویت، دی سائنٹیفک سینٹر اور 360 مال شامل ہیں۔ الشہید پارک کویت کا سب سے بڑا شہری پارک ہے۔ یہ کویت میں سب سے اہم گرین انفراسٹرکچر پروجیکٹ سمجھا جاتا ہے اور دنیا میں سب سے بڑے گرین انفراسٹرکچر میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ الشہید پارک عرب دنیا میں اب تک شروع کیا گیا سب سے بڑا سبز چھت کا منصوبہ ہے، جبکہ گرینڈ مسجد کویت کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس کا رقبہ 45,000 مربع میٹر پر مشتمل ہے، جس میں سے عمارت 20,000 مربع میٹر پر محیط ہے۔ مرکزی نمازگاہ ہر طرف 72 میٹر چوڑا ہے اور اس کے دروازے ساگوان کے بنے ہوئے ہیں۔ قدرتی روشنی 114 ونڈوز کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔ اگر بات کریں کویت کے لوگوں کے لیے کھانے کے حوالے سے تو قدیم زمانے سے ہی سمندری غذائیں کویتوں کے غذائی نظام کی بنیاد رہی ہیں۔ اس کے ساتھ بکرا، اونٹ کا گوشت بھی انہیں بہت مرغوب ہے، جس سے مختلف قسم کی ڈشز تیار کی جاتی ہیں۔ اگر ہم اس کے مستقبل کی بات کریں، کویت شہری ترقی اور فنون کا مرکز ہے۔ اپنے مضبوط معیشتی اور فنونی بنیادوں کے ساتھ مستقبل میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں کے تعلیمی ادارے ٹیکنالوجی کے حوالے سے منصوبے اور تیزی سے بڑھتی ہوئی مصنوعاتی قوت کویت کے مستقبل کے لحاظ سے روشن مستقبل کی حامل بناتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں تک اس کو شیئر کر دیں۔